پاکستان تحریک انصاف کو قیادت میں آئے ہوئے 6 ماہ پورے ہو چکے ہیں. ان کی قیادت نے ابھی تک 1400 ارب روپے کا لون لیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے اتنے ہی عرصے میں تقریباً 250 سے 300 ارب کا لون لیا تھا، جو کہ انہوں نے IMF کو اسپیسیفکلی اپنا قرضہ 2016 تک واپس لوٹا دیا. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی IMF کے پاس جانے والی ہے اور قرضہ لینے کے لیے. کیا فرق پڑے گا پاکستانی عوام پہ، ایک عام آدمی پہ اس کا؟ آئیے جانتے ہیں ان ٹونائٹس رائٹ ٹو رسپانسبلٹی. فیض پروجیکٹ صاحب، عمران خان صاحب اور کرسٹین لوگارڈ دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف IMF، ان کے بیچ کی ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاؤ سکسیسفل واز اٹ؟ دیکھیے، یہ ایک ملاقات سیریمونیل تھی. مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے لیے گئے تھے اور اس کی سائیڈ لائنز پہ کرسٹین لگارڈ سے اگر ان کی ملاقات ہو گئی ہے تو وہ ایک سیریمونیل ہے، کیونکہ پاکستان کے پارٹ پہ جو سب سے بڑا ڈرا بیک رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کو انسٹال ہوئے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور 6 مہینے میں جو ہماری اکانومی کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب، دیٹ وزٹ ہیز ٹرن آؤٹ ٹو بی اے فیلڈ ایکسپوجر. آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ ڈیسائسو کتنے ہیں اپنی پالیسی میں. جب آپ شروع میں ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تو تباہی نکل گئی ہے، ہمارا خزانہ تو خالی ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جا رہے IMF کے پاس، ہم تو چونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن وہ ان کے اتنے الفاظ ان کے گلے پڑنے لگے ہیں. دیکھیے، معیشت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے بڑک مار دی، آپ نے کوئی بڑا نعرہ لگا دیا، ایسے نہیں چلتی معیشت کو بڑا سسٹمیٹک وے میں چلنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس ملاقات کے باوجود پاکستان اور IMF کا جو امیجیٹ ایگریمنٹ جو ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں وہ مشکل ہوگا، کیونکہ IMF کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور بہت سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آتے ہی کر دیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی جنوری کے بلز گیس کے کتنے ایگزیجریٹڈ آئے ہیں. مطلب ایک عام آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے، اس کا 30 ہزار کا بل آ گیا، جو پریویس ایئر میں سیم منتھ میں وہ 1200 یا 2000 یا 1800 روپے دے رہا تھا. تو اٹس اے ہیوج انکریز. آلریڈی اگر آپ IMF کی بات کر رہے ہیں تو 30 to 35% آپ کا ڈالر روپی پیرٹی میں ڈفرینس آ گیا ہے. آپ کا ڈالر اوپر چلا گیا، 140 کو ٹچ کر گیا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے دبئی میں، اس کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج 600 پوائنٹس اس نے شیڈ کر دیے ہیں. تو مارکیٹ سینٹیمنٹ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کی اکانومی کے جو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کے فائنانس منسٹر، آپ کے پرائم منسٹر، ان کی باتوں میں بہت بڑا تضاد ہے. اکانومی کو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو بزنس مین ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جنگ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنا کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوتی ہے. اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینک کر گئی تھی PTI when they came into power، ایسا ہی ہے؟ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اصل یار مسئلہ PTI کے ساتھ یہ اور اس پینک نے پھر نہ صرف ان کو ڈرایا ہے، نہ صرف بزنس کمیونٹی کو ڈرایا ہے، بلکہ جو آپ کی عام عوام ہے سب سے زیادہ ان کو ڈرایا ہے. ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ دیکھیں اور ایجوکیٹ ہوں. عام آدمی کی اس وقت حالت، آپ مارکیٹ میں جا کے چلے جائیں، آپ بھلے آپ پارا مارکیٹ میں چلے جائیں یا راولپنڈی کی راجہ بازار میں چلے جائیں، آپ پشاور کی کارخانوں مارکیٹ میں چلے جائیں یا شعبہ بازار میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو پینک نظر آئے گا. بزنس ایز یوزول ہو ہی نہیں رہا فرام لاسٹ 6 months. سب کچھ اسٹینڈ اسٹل پہ چلا گیا ہے. نو انویسٹمنٹس، نو نیو ہاؤسز آر بینگ بلڈ، لوگ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں. یہ سارا پینک اس وجہ سے ہوا ہے کہ PTI واز ناٹ ریئلی ریڈی to take over the government. We spoke about the wizard Asad Umar Saab. You opened your statement with that. Asad Umar Saab used to be very vigilant, very precise. اب نظر نہیں آتے. اینڈ جو IMF سے قرضے لینے کی بات ہے، آئی بلیو ہماری میڈیا کو یہی بتا رہے تھے کہ کوئی قرضہ نہیں لے رہے، کوئی پرائس ہائک نہیں ہو رہی. لیکن جب انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی یہی کہا کہ بھائی جو گیس کی پرائسز ہم نے بڑھائی ہیں یا الیکٹریسٹی کی پرائسز ہم نے بڑھائی ہیں وہ IMF کے کہنے پہ کی ہے. پیٹرولیم کی پرائسز ہم نے IMF کے کہنے پہ کی ہے. سو دے ہیو بین ورکنگ، مطلب وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہی ہوگا اف آئی ایم ناٹ رانگ. دیکھیے، موسٹلی گورنمنٹس یہ کرتی ہیں، لیکن کچھ گورنمنٹ میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت ہونی چاہیے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ اکانومی کے لارجر اسکیل پہ، جس طرح ملک کی معیشت چل رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے ہم فگر سن رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ آپ غلط بیانی کر سکتے ہیں. یہ کوئی عام
زیرو پوائنٹ والا یا جلسہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ورکرز کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس میں بہت اسٹرانگ اور اسٹیبل سٹیٹمنٹس ہونی چاہیے. اسد عمر صاحب کی کارکردگی ایز اے اپوزیشن ممبر ان پارلیمنٹ بہت اچھی رہی اور بہت کرٹیسائز کرتے رہے ہیں فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی پالیسیز کو. لیکن ایک کریڈٹ میں اسحاق ڈار کو ضرور دوں گا کہ سپٹمبر 2013 میں previous government of Pakistan Muslim League Noon, they signed an agreement, extended finance facility تقریباً $7 بلین کا, $7 ارب روپے کا, سوری $7 ارب ڈالرز کا, اور وہ 3 years 36 months کے لیے تھا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی. اب پاکستان نے کیا کیا, 2016 میں اس کو کمپلیٹ کر لیا. پاکستان اسحاق ڈار نے اور IMF نے دونوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اب اس پروگرام کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پے کر دیا, سارا کچھ پے کر دیا. اب یہاں کیا پرابلم ہوا کہ یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اسد عمر صاحب یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. دیکھیں فرینڈلی کنٹریز کے پاس جانا اچھی بات ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, سعودی عرب سے جو $3 بلین ہمیں لینڈ ہوئے ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, اور جو $3 بلین UAE نے کمٹ کیے اور $2 بلین پہنچ گئے ہیں, وہ 3 اور 3.5% کے انٹرسٹ ریٹ پہ آئے ہیں. کوئی وہ فرینڈلی کنٹریز نے نہیں دیے ایسے کہ آپ رکھ لیں جب تک دل چاہے, وہ بھی ایک لون ہے, وہ بھی ایک لون ہے. اور اگر آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں, IMF کے پاس جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کی ایکسٹرنل پیمنٹس آپ پوری نہیں کر رہے ہیں, آپ کی ایکسٹرنل اوبلیگیشنز ہیں, آپ نے پیسے لیے ہوئے اور واپس کرنے ہیں, اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ کریں گے. آپ کی ایکسپورٹس آپ نے 35% آپ نے روپیہ گرا دی ہے اور یہ ہوپ کر رہے تھے کہ ایکسپورٹس بڑھیں گی. دیکھیں پاکستان کی جو چیزیں بن رہی ہیں انہوں نے باہر بیچنی ہے اور ساری دنیا ٹریڈ کر رہی ہے, $US میں ہی ٹریڈ کرنا ہے. تو اب 30% کے اگینسٹ آپ کی ایکسپورٹس کتنی انکریز ہوئی ہیں لاسٹ 6 months میں, اونلی 2%. ٹھیک, اب آپ خود اندازہ لگا لیں. اب اندازہ لگانے کی بات نہیں, آپ کافی ڈرا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ, اینڈ جو حکومت کی بوکھلاہٹ ہے وہ بھی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے اس سے. مجھے یہ بتائیے کہ IMF کا لون ہم پے آف کر چکے ہیں, تو why are they hesitant about giving us another loan? دیکھیں IMF has never been hesitant. اسفند یار امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ IMF is ready to talk. گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب پرائم منسٹر کی کرسٹین لگارڈ کے ساتھ دبئی میں ملاقات ہو جاتی ہے, اس کے بعد اسد عمر بھی کہہ رہے ہیں وی آر ریڈی, اس کے بعد فائنانس انفارمیشن منسٹر فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لینے جا رہے ہیں, ہم ان کی شرائط پہ نہیں کریں گے, ہم اپنی شرائط پہ کریں گے. دیکھیں آپ نے ان کی شرائط تو ان کا فنڈ لینے سے پہلے ہی کر لیا, گیس کی قیمتیں بڑھا دیں, روپے کو آپ نے فری فلوٹ کر دیا, آپ نے 35% ڈالر کو انکریز کر دیا, روپے کو گرا دیا. ایک عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر $1 ڈالر کے مقابلے میں گرتا ہے تو 100 ارب روپے ملک پر قرضہ چڑھ جاتا ہے. یہ 105 سے 140 پر لے گئے, 35 روپے یعنی کہ 3.5 ٹریلین روپیز کا آپ کے نیشنل ڈیٹ میں اضافہ ہو گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو اس وقت گورنمنٹ کے انفیکٹونیس کی وجہ سے عوام فیس کر رہے ہیں وہ مہنگائی ہے. عام آدمی چونکہ انرجی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو انرجی کے ساتھ ہر چیز لنکڈ ہے, بجلی, گیس, پیٹرول کے ساتھ. چاہے سبزی ہماری اپنی لوکل انڈیجنس نہیں گرو ہو رہی ہے لیکن وہ مارکیٹ کمیوٹ ہو رہی ہے پیٹرول پہ, اس کو سٹور کیا جا رہا ہے ایسے جگہ پہ جہاں بجلی لگ رہی ہے, گیس لگ رہی ہے. ساری چیزوں نے مہنگائی کا ایسا طوفان آیا ہوا ہے کہ عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور وہ گورنمنٹ کی انیفیشنسی نظر آ رہی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی. انیفیشنسی اینڈ انڈیسائزونیس از واٹس گوئنگ آن PTI کے درمیان. مجھے یہ بتائیے گا جو ٹیکسز وہ لگا رہے ہیں عوام پہ, کہتے تو یہ ہیں کہ یہ عوام پر ہم بوجھ نہیں ڈالے, لیکن آپ کبھی اب باہر ریسٹورنٹ کھانا کھانے فرض کرے اگر جاتے ہیں تو 15% ٹیکس پڑ گیا اس پہ, بل آپ کا زیادہ رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کنزیومر پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. اگر آپ ٹریڈ کی بات کر لیں, US میں آپ نے ٹریڈ کرنا ہے, فری فلوٹنگ آپ کی روپے کی ہو نہیں رہی, روپے گر رہی ہے, تو یہ کیسے جائے گا, کب تک نکلیں گے یہاں سے؟ اور IMF سے لون لینے کے بعد وڈ اٹ گیٹ بیٹر؟ دیکھیں IMF کے پاس جب اسفندیار جاتے ہیں تو IMF کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. پاکستان کی کچھ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, جیسے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جس میں ریلوے ہے, PI ہے, پاکستان اسٹیل ہے, دیگر شعبہ جات ہیں جو لاس میکنگ اینٹیز ہیں. 2013 تک یہ ورلڈ بینک اور IMF یہ کہتا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, جیسے اسٹیل مل دیکھیں نا پچھلے 3-4 سال سے بند پڑی ہے, وہ سالانہ اس وقت ڈالر چونکہ 90 اور 100 روپے کے درمیان ہوتا تھا
تو وہ کہتے تھے کہ 500 ارب روپے یعنی کہ $5 بلین کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم روپی ٹرمز میں بات کریں تو وہ 1000 ارب روپے سے کراس کر چکے ہیں سالانہ لاسز. پھر سرکولر ڈیٹ ہے. آپ بجلی پیدا کرنے کے لیے فرنس آئل منگواتے ہیں, LNG منگواتے ہیں, اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے, بجلی جاتی ہے کنزیومرز کے پاس. ابھی بھی 300-400 ارب روپے کے ایسے قرضے ہیں جو وفاقی اور صوبائی اداروں نے دینے ہیں. یہ سرکولر ڈیٹ پھر انکریز ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کا ٹریڈ امبیلنس ہے. آپ کی ٹریڈ ون ٹائم $25 بلین کو ٹچ کی تھی اس وقت جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 سے زیادہ پر بیرل پہنچ چکی تھیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہم نے کچھ حاصل وصول کیا تھا کیونکہ انفلیشن بھی بہت زیادہ آئی تھی. 12-13% کی انفلیشن تھی 2011-12 میں. اب انفلیشن کم ہے لیکن آپ نے روپے کی پیرٹی اگینسٹ ڈالر گرا دی ہے. اب انکریز کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 30% مور اور لیس ڈالر انکریز ہوئے روپی کے مقابلے میں, اور آپ کی ایکسپورٹس لاسٹ 6 منتھس میں کتنی بڑھی ہیں؟ اونلی 2% بڑھی ہیں. تو یہ آپ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم 10% سے تو ابو ایکسپورٹس بڑھتی. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم روپے کی قدر گرائیں گے تو ڈالر میں جو ہمیں ریمیٹنس آ رہا ہے وہ زیادہ آئے گا, لیکن وہ والیوم تو وہی رہے نا. ایکسپورٹ کا والیوم بڑھے گا تو آپ کو زیادہ پیسہ بھی آئے گا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے روپے کو گرا دیا اور ملک کے اندر مہنگائی آ گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ IMF بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکس ریونیوز کو انکریز کرنا ہے اور انکریز کرنا ہے. مشینری دیکھیں نا, ہم تو ہارڈلی کوئی 8%-9% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, یا بہت کم ہے. یہ تو 12-13 لاکھ ٹیکس ریٹرنز فائل ہوتے ہیں. تو یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو ٹیکسیشن سسٹم کو بھی انکریز کرنا ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں یہ 4000 کی جگہ 8000 ارب روپے میں اکٹھے کروں گا. تو اب دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. فی الحال تو حکومت نے جو شروع میں ہی یہ جو گو مگو کی کیفیت تھی کہ ہم جا رہے ہیں نہیں جا رہے, اس کا نقصان اب اس وقت اکانومی اٹھا رہی ہے. لے مین ٹرمز کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ وغیرہ, ڈالر پرائز ہائیک وغیرہ, عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. عام آدمی کو اس سے یہ غرض ہے کہ بھائی مجھے 2 وقت کا کھانا 3 وقت کا کھانا کیسے ملے گا, وہ اس کو مل نہیں رہا. تو گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے کہ عام آدمی کے لیے کچھ ان سیریس مینر کچھ کر پا رہا ہے یا کر پانے والے ہیں یہ؟ آنیسٹلی اسپیکنگ اسفند یار, میں صحافی ہوں, اکانومی کا طالب علم ہوں, اکانومی کور کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے جب December 17 کو پرائم منسٹر نے اور انہوں نے حلف اٹھایا, اس کے بعد انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اب میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں, میں کیبنٹ بن رہی ہے, تو ہم کوئی پلان آؤٹ کریں. جو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ الیکشن ایئر میں جاتے ہیں تو آپ کی پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے. اور اسد عمر صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کو تو عمران خان صاحب نے الیکشن سے ہی پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ میرے وزیر خزانہ وہ ہوں گے. تو معذرت کے ساتھ میرے الفاظ شاید سخت لگیں, لیکن اسد عمر صاحب کا ہوم ورک بالکل بھی نہیں تھا, اور اب جا کے ان کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے. عام آدمی کی آپ نے بات کی ہے, عام آدمی گراس روٹ لیول پہ جو مشینری ہوتی ہے, گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے, ڈپٹی کمشنر اور میجسٹریسی نظام ہوتا ہے, وہ کام نہیں کر رہا. منڈی میں سے کھیت سے کسان کو فائدہ نہیں ہو رہا, مڈل مین اور آڑتی کو فائدہ ہو رہا ہے, اور جو ریٹیلر ہے وہ منہ مانگے دام بیچ رہا ہے. چاہے مٹر ہو, آلو ہو, پیاز ہو, وہ کھانے پینے کی اشیاء میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کنٹرول کریں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ جس طرح گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں, اس کا ریپل ایفیکٹ ہر جگہ آ رہا ہے, اور وہ عام آدمی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تھوڑی اس پہ بات کر لیتے ہیں. جو IMF نے نئے نکات رکھے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا کیا ہے قرضہ لینے کے لیے. آئی بلیو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی فری فلوٹ ایکسچینج, جو کہ آپ بتا چکے ہیں. گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا ہوگا, اور یہ فوری اضافہ کرنا ہے. مطلب they don't have time to think about it, they have to do it. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بجٹ خسارہ کم کرنا ہوگا. سرکولر ڈیٹ کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا. پاکستان کے لیے روپے کی قدر میں مزید کمی آنی چاہیے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ. ملک کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں, IMF کو ایشو یہ ہے کہ اگر IMF 8 سے 10 ارب ڈالر گورنمنٹ آف پاکستان کو دے گا تو وہ واپس کیسے کرے گا؟ اگر ہماری ٹریڈ نہیں بڑھتی, اگر ہمارے سرکولر قرضہ بڑھتا جاتا ہے اور ہم اس کو پے بیک نہیں کر پاتے, PSO ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے, جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ڈیفالٹ میں چلی جائیں, PIA نقصان کر رہا ہو, اس میں 15,000-20,000 امپلائیز موجود ہوں, تیارے اس کے گراؤنڈ ہو رہے ہوں, اسٹیل مل کو آپ ریوائیو نہ کریں بلکہ اسٹیل مل ویسی کی ویسی تنخواہوں کی مد میں ہر مہینے 52 کروڑ روپے جاتے ہیں, یعنی کہ 2 مہینوں میں 1 ارب روپے اس کی صرف امپلائیز کی تنخواہیں اور پینشنز کی مد میں جاتے ہیں.
مجھے بتائیے تو آئی ایم ایف کو یہ کنسرنس تو ہوں گے نا. میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو 2013 سپٹمبر میں سائن کی تھی اسحاق ڈار نے اور 2016 میں ہم نے اس کو ریٹائر کیا, وہ میں دیکھ رہا تھا اس کی ڈیٹیلز تو 6.7 بلین ڈالرز کی تھیں. اس میں بھی یہی ریفارمز تھیں جو آئی ایم ایف نے کی تھیں, لیکن اس میں ایک بات بہتر ہوئی تھی کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ جو 3.2 یا 3.1% پہ 2013 میں گورنمنٹ کو ملی تھی وہ 5.5% سے انکریز کر گئی تھی. ہم گریجولی انکریز کر رہے تھے. اور لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا اس میں جو اکنامک سروے تھا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمیں 5+ کا ملا تھا. کیپیٹلائز کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس اکنامک گروتھ ریٹ کو. اکنامک گروتھ ریٹ اب کم ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ مختلف ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کرنٹ فسکل ایئر جو جون 2019 میں ختم ہوگا اس میں ہماری گروتھ 4 سے 4.5% تک رہے گی. تو وی آر آلریڈی گوئنگ ڈاؤن. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب اس گورنمنٹ کیسے گروتھ مومنٹم لاتی ہے. میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ 50 لاکھ گھر بنانا ہو یا 1 کروڑ نوکریاں دینی ہوں, اس پر کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا, گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر میں گھر بن رہے تھے وہ بھی بننا بند ہو گئے. میں نے اس لیے بولا کہ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. اگر ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے 50 لاکھ گھر کہاں سے بنیں گے؟ اچھے اچھے خواب دکھائے انہوں نے, بٹ لیٹس سی کہ وہ پورا کر پاتے ہیں نہیں. لوگ اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں اور بیزار ہو رہے ہیں مور دین دیٹ. اینڈ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے جو فرانس میں حالات چل رہے ہیں کہ ٹیکس کی ریڈکشن ہو نہیں رہی تھی, ٹیکسز بڑھائے جا رہے تھے اور لوگ آخر سڑکوں پہ نکل آئے. بالکل. تھینک یو سو مچ فیض پرواز صاحب فار بینگ آن دا شو. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ.